السلام علیکم دوستوں، شہاب ثاقب سے متعلق کل ہم نے آپ کو ویڈیو بتایا تھا اور کافی سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا پارٹ 2 ویڈیو بنایا جائے۔ کس طرح سے شہاب ثاقب جنات کو مارتا ہے اس سے متعلق آلریڈی ہمیں قرآن میں بتا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو کبھی سمجھتے نہیں، صرف ثواب کمانے کے لیے رٹا مارا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، برکت کی کتاب بنا دیے، صبح صبح جب دکان کھولتے ہیں لوگ پلے کرتے ہیں اور بات کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ بے حرمتی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اور جہاں تک شہاب کی بات ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شہاب بھی شہر مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے، یہی نہیں یہ کافی زیادہ رو رہے تھے اور یہی دعا کر رہے تھے انہوں نے جو محنت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اب واپس ٹاپک پر آتے ہیں، لیکن اس سے متعلق آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ہوگا، تبھی آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ اور جنات کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ یوں ہی اپنی جان جوخم میں ڈال لے، کچھ بڑا ہونے والا ہوتا ہے وہی انفارمیشن چرانے کے لیے یہ لوگ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور آسمان میں یہ نظر آنا اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں آسمان کے اندر شیاطین کی پٹائی ہو رہی ہے؟ اور جہاں تک ناسا کی بات ہے، ناسا کیا کہہ رہا ہے اس سے متعلق؟ آلریڈی ناسا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، آپ صرف جا کر ایسٹرائڈ سرچ کریے، نیوز کے اوپر جائیے گوگل میں، آپ کو تمام نیوز مل جائے گی۔ اچانک سے آسمان میں کافی سارے ایسٹرائڈ دیکھے گئے، آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ایک ہے 650 فٹ کا، اور ایک دوسرا ہے 250 فٹ کا، اور ایک تیسرا ہے 427 فٹ کا، اور یہ کل نظر آنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا سولار سسٹم ہے، ارتھ کے اوپر ریسپانسبلٹی یہ دی گئی ہے کہ وہ سورج کے چکر کاٹے۔ یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے زمین اللہ سے سوال کرتی ہے کیا انسان کو زمین کے اندر کھینچ لوں، لیکن اللہ نے سب کو موقع دیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو حکم نہیں دیتے۔ اور یہ چاند بھی خود اپنی مرضی سے گول نہیں پھرتا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسپانسبلٹی دیے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ تمام کائنات کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہی نہیں ایک گھر کا پنکھا جو لوگ اپنے نہیں چلا سکتے بنا الیکٹریسٹی کے، وہ لوگ آ کر بڑے باتاں کرتے ہیں۔ انسان تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پہلی مخلوق ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سے پہلے کئی ساری مخلوقیں بنائی ہیں، اور انسانوں کی آبادی سے پہلے اس پیارے سے بلو پلانٹ کے اوپر جنات آباد تھے۔ یہ اللہ کی ایک خوبصورت مخلوق تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیلف کانشیسنس بخشا تھا، اور اللہ نے ان کو نارمل فائر سے نہیں بنایا تھا، بلکہ اسموک لیس جو فائر ہوتی ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی تھی۔ پہلے یہ لوگ اللہ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں برائیاں آنا شروع ہو گئی، اور ان لوگوں میں جو کمزور لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر یہ ظلم کرنا شروع کر دیے۔ یہی نہیں، کافی سارے لوگوں کو جان سے مارنا شروع کر دیے۔ جب زمین کے اوپر لوگوں کے اوپر ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے نیک بندے جب بھی موجود تھے ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی اور مدد مانگی، اور جب مظلوموں کے ہاتھ اٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیج دیا تاکہ ظالموں کو ٹھکانہ لگایا جائے۔ فرشتوں کی طاقت کے سامنے جنات کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، کئی ہزاروں فرشتوں کے پاس یونیک سپر پاورز ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور جب فرشتوں کا لشکر ظالموں کو ختم کرنے کے لیے آیا تو ایک ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھوڑا تھا، تمام جنات مل جائے، تمام انسان مل جائے، پھر بھی وہ ہتھوڑے کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، ہلا بھی نہیں سکتے۔ یہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن کافی سارے لوگ تو ان فرشتوں کو ہی خدا مانتے ہیں۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ٹیکنالوجی اور طاقت سے نوازا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت تو کوئی امیجن میں نہیں کر سکتے۔ اور جتنے بھی ظالم جنات تھے تمام کے تمام مارے گئے اور کافی سارے قیدی بنا لیے گئے، اور اس جنگ کے دوران ایک چھوٹا سا بچہ بچ گیا جس کا نام تھا عزازیل۔ اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی فرشتوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا، اس کے بعد آپس میں ڈسکشن ہوا اور فرشتوں نے یہ طے کیا کہ اس بچے کو ہم ساتھ لے جائیں گے آسمان پر، کیونکہ دنیا میں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں بچا تھا اور اس کے ماں باپ بھی مارے گئے تھے۔ فرشتوں نے اسے ایکولی ٹریٹمنٹ دیا، ہر طرح کی تعلیم اسے پرووائڈ کی، اور یہ بھی بہترین ثابت ہوا اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، جس کی وجہ سے لوگ اسے خدا کا عزیز بلایا کرتے تھے، اور اسے عزازیل نامی لقب بھی ملا تھا، کیونکہ یہ آسمانوں میں فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا تو یہ ان کا کام کاج دیکھ رہا تھا۔ اور آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب لکھ رکھی ہے جس کے اوپر تمام انسانیت، تمام جنات، ہر چیز کا فیوچر لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رسپانسبلٹیز دی ہے، اور اس کتاب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رسپانسبلٹیز فرشتوں کو دی گئی ہے وہ اتارتے ہیں، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں ہمیں بتایا ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اور جب قرآن مجید لوح محفوظ سے اتری تھی تب تو آسمان کے اوپر اتنا زیادہ پہرا تھا کہ جنات کو جانے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کے اطراف پھرنے کی زمین کو رسپانسبلٹی دی ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہاب ثاقب کو بھی یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ اگر کوئی جن آتا ہے انفارمیشن چوری کرنے کے لیے، شہاب ثاقب آتا ہے اور جن کا کام تمام کر دیتا ہے، اور یہ دوسرے ڈائمنشن میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب یہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں ٹچ ہوتا ہے اس کے بعد میں اس میں آگ لگ جاتی ہے اور اس طرح کا منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جاننا چاہتے ہیں عزازیل کیوں ابلیس اور شیطان بن گیا، اور جو فیوچر کو لے کر فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں وہ انفارمیشن چوری کر کے یہ انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پارٹ 3 ویڈیو بنایا جائے، کمنٹ ضرور کریے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔